من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الف لام را والله أعلم بمراده تلك آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اتارا اس کو، قرآناً عربیاً، قرآن عربی زبان کا، ہم نے اس کو اتارا قرآن عربی زبان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ بھائی، کیونکہ تم اہل لسان ہو اور عربیت تمہاری زبان ہے۔ قرآن کریم کو بھی عربی میں اسی لیے اتارا کہ تاکہ تمہیں فہم میں، سمجھ میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ زبان تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی تھی، اور اس زمانے میں اور بھی زبانیں بہت ساری رائج تھی، فارسی بھی تھی، ہندی بھی تھی، بہت تھی زبانیں، لیکن ہم نے عربی میں اتارا تاکہ تم عربی ہو تو تم سمجھ جاؤ، اور تمہارے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی آگاہی حاصل ہو۔ پہلے تم سمجھ جاؤ، پھر دوسروں کو سمجھاؤ اپنے ذریعے سے۔ نحن نقص، قصہ یقص، قصاص، قصصاً معنی بیان کرنا آتا ہے۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ کے سامنے، آپ کے اوپر، آپ کے سامنے، احسن القصص، عمدہ قصہ۔ قصص اصل میں یا تو اس میں مصدر ہے یا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں قصہ، واقعہ۔ احسن القصص، عمدہ واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی بھی فرمائش تھی اور یہود بھی امتحاناً آپ سے اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پوچھنا چاہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، نبی ہیں یا نہیں۔ تو ہم بیان کیا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا۔ بما اوحینا، اس چیز کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا، یہ قرآن، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کو وحی کر کے جو بھیجا، اس میں ہم نے بیان کیا۔ وَإِن كُنْتَ، سنو بیٹا، سنو یار، سنو بہت توجہ سے بیٹا، پینسل سے ہاتھ میں رکھو، سنو۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، یعنی اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے، من قبلہ، لمن الغافلین، بے خبر لوگوں میں سے تھے، یعنی بے خبر تھے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اب آپ کو سنایا جا رہا ہے، واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ یاد کرنے کا ہے، وہ وقت، وقتیہ ظرفیہ، یاد کرنے کا ہے وہ وقت، قال یوسف، جس وقت کے یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے والد کو، یا ابتی، ابتی کا لفظ یہ تا آتا ہے، یہ آپ نے علم النحو میں، ہدایت النحو میں، کافیہ میں پڑھا ہوگا، ابتی، ابی، ابتی، تا لگا دیتے ہیں تو اس میں پیار کی طرح، محبت کی طرح، جیسے آپ لوگ جان لگا دیتے ہیں، ابا جان، ابا جی، یہ جو جی لگا دیتے ہیں آپ، ابا جان لگا دیتے ہیں، ایسی لفظ اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، آپ کے اپنی زبانوں میں بھی بولے جاتے ہیں، تو ایسے ہی تا بھی ہے، محبت کی بات ہے، ادب اور احترام کی وجہ سے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں، 11 ستارے دیکھے، والشمس، اور سورج کو بھی دیکھا، والقمر، اور چاند کو بھی دیکھا، ورأیتہم،
میں نے دیکھا ان سب کو اپنے سامنے روبرو لی، اپنے سامنے روبرو میں نے دیکھا ساجدین، یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان یہ ہوا ہے آج خواب میرے میں معلوم ہوا کہ خواب کی اہمیت ہوتی ہے۔ پیغمبر سنا رہے ہیں خواب، حضرت یوسف علیہ السلام خواب بیان کر رہے ہیں پیغمبر کو، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی لیکن نبی کے بیٹے ہی وہ خواب سنا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خواب کی اہمیت ہے، اور خواب کس کو سنا رہے ہیں؟ ابا جان کو سنا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خواب اس کو سنانا چاہیے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، عالم ہو۔ چاہتے تو اپنے بھائیوں کو بھی سنا سکتے تھے، اپنے بھائیوں کو بھی سنا سکتے تھے، اپنے دوست اور ساتھیوں کو بھی سنا سکتے تھے، جیسے لوگ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو سناتے، لیکن انہوں نے خواب پیغمبر کو سنایا، والد کو سنایا، جو پیغمبر تھے۔ معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کے لیے جب خواب کی تعبیر چاہیں تو اس وقت کسی ماہر تعبیر سے اور یا پھر یہ کہ کسی اچھے عالم سے اس خواب کو بیان کر کے تعبیر حاصل کرنی چاہیے۔ حکم مل رہا ہے اس بات کا۔ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے خواب میں، بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ رؤیت منام ہے، منامی ہے، یعنی سوتے وقت یہ ہوا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ رؤیت خواب کی ہے، بیداری کی نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ بھی مت سوچیے گا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو ستاروں اور نجوم کی شکل میں دیکھا ہے تو یہ مت سوچیے گا کہ اس سے کوئی نبوت کی دلیل حاصل ہو رہی ہوگی کہ شاید ان کے بھائی بھی سارے نبی بنیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ستاروں کا دیکھ لینا، نجوم کا دیکھ لینا، یہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، چشم و چراغ ہے۔ اس سے کوئی نبوت کی دلیل حاصل نہیں ہوگی کہ یہ سب کے سب بھائی یہ نبی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، نبوت کے چشم و چراغ نجوم کی شکل میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اور شمس اور قمر سے مراد سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یقیناً یعقوب علیہ السلام تعبیر سمجھ گئے تھے، جیسے کہ آپ ابھی آگے پڑھیں گے، تعبیر سمجھ گئے تھے کہ شمس سے مراد یعقوب علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے تھے، اسی لیے آگے بھی آیت آئے گی تو آپ دیکھیے گا وہ کیا ہے۔ تو سمجھ گئے تھے کہ یار بچے ہیں، اس سے رائی تو 11 کوكبا، کل 12 بھائی تھے۔ یہ کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے۔ 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی یعنی باپ ماں شریک بنیامین، اور 10 اللاتی بھائی تھے، باپ شریک، باپ شریک۔ اللاتی بھائی سے کہتے ہیں جس میں ماں مختلف ہو باپ ایک ہو، اخیافی سے کہتے ہیں جس میں ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو، اخیافی کہتے ہیں اس کو، اخیافی۔ خیر سمجھ۔ اور شمس اور قمر، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ شمس سے مراد باپ ہے اور قمر سے مراد چاند ہے، کیونکہ شمس اعظمیت پر دلیل ہے اور قمر اصغریت پر دلیل ہے، اور باپ اعظم ہوتا ہے اور ماں اصغر کی حیثیت رکھتی ہے، صغیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شمس سے مراد باپ ہے اور قمر سے مراد ماں ہے، یا برعکس لے سکتے ہیں، برعکس بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے تو شمس سے مراد ماں ہے اور قمر سے مراد باپ ہے، برعکس بھی لے سکتے ہیں اگر تصغیر تانیث کو دیکھیں گے تو۔ سمجھ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ قصہ یہ خواب بیان کیا آپ سمجھ گئے تو آپ نے کہا قال یا بنیا، یا بنیا، ابنی بھی کہہ سکتے تھے، ابنی بھی کہہ سکتے تھے، یا ابنی، لیکن یا بنیا تصغیر ہے نا، تصغیر، یا بنیا یہ بھی پیار ہے، محبت ہے، یہ میرے ننھے منھے بچے کے لیے بول دیتے میرے پیارے بیٹے، میرے ننھے منھے۔ تصغیر کے اندر تصغیر کا استعمال وہ رحم کے لیے بھی، پیار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص، لا تقصص بیان نہ کرنا، رؤیا کا، اپنے اس خواب کو، اپنے اس دیکھنے کو، اس خواب کو بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر۔ اخوہ جمع ہے اخن کی، اخوتن یہ جمع ہے اخن کی، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ بھائیوں کے سامنے اس لیے بیان نہیں کرنا کہ لازماً یہ خاندان نبوت ہے، اور خاندان نبوت میں اللہ کی طرف سے
بچوں کو، اولاد کو وہ خوابوں کی تعبیر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے نا نعمت رکھی ہے، خوابوں کی تعبیر آتی ہے. تو ممکن ہے اگر تم نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان کیا تو وہ اس کی تعبیر 11 سے بھائی سمجھیں گے اور شمس اور قمر سے باپ اور ماں سمجھیں گے، اور اس سے حضرت یوسف کی ان کو تعظیم اور اکرام اور مستقبل کا ضمنی خیال، ضمنی خواب کوئی حقیقت پر مبنی کوئی دلیل نہیں ہے، خواب ضمنی چیز ہے، ضمنی دلیل ہے، اس پر اب یقین نہیں کرتے. کسی نے خواب میں دیکھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور ذبح کر رہا ہوں تو وہ ذبح کرنے لگ گیا. نہیں، خواب ایک ضمنی چیز ہے، ضمنی گمان ہے، وہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. خواب کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، ضمنی چیز ہے. صحیح ثابت بھی ہو جاتا ہے، صحیح ثابت بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر دلیل بنا کر اس پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو خیر اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے بھائیوں کو بیان کیا تو خاندان نبوت ہے، اولاد نبوت کی اس میں ہے، نبوت کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، پیغمبر کی اولاد ہے. خواب کی تعبیروں کے بارے میں ان کو آگاہی ہوگی، آگاہی ہوتی ہے. لہذا ضمن وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یوسف کی اس میں تعظیم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کر کوئی بہت بڑی کوئی عہدہ اور سلطنت اور عظمت ملنے والی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ تمہارے بارے میں کوئی تدبیر نہ کر لیں. فَقِیدُوا لَكَ قَیْدًا، فَقِیدُوا لَكَ قَیْدًا، قَیْدَ یقید، قید کے معنی تدبیر کرنا. اِنَّهُمْ یقیدون قیدا وَاَکِیدُ قَیْدًا، یہ لوگ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیروں میں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. فَقِیدُوا فَیَقِیدُوا، پس یہ تدبیر کرنے لگیں گے، لکا آپ کے لیے قیدن کوئی خاص قسم کی تدبیر. مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کو کچھ معنی دے کر ذرا ترجمے میں حاصل کرو تو اچھا ہو جاتا ہے. مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے. فَیَقِیدُوا لَکَ قَیْدًا، پس تدبیر کرنے لگیں گے. نہیں کا جواب ہے تو اس لیے مجزوم کر دیا اس کو. امر کا جواب مجزوم، نہیں کا جواب مجزوم. بڑا داڑھی نہیں کھا رہا تو نکل تو بتایا اچھی داڑھی تیری. فَیَقِیدُوا لَکَ قَیْدًا، پس یہ لوگ تدبیر کرنے لگیں گے آپ کے لیے قیدا کوئی خاص تدبیر. تو بیٹا بیان نہ کرنا اس لیے کہ مجھے یہ بات ہے کہ بچوں کو تعبیر آئے گی، اس کی وہ تعبیر سمجھ لیں گے کیونکہ ہے نبی کی اولاد. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور کیوں نہ یہ خیال کرے کیونکہ شیطان تمہیں پتا ہے یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں نا بجائے اس کی اچھی بات کے سوچنے کے کہ ہمارا بھائی ہے، ایک اچھا مقام اور اس عظمت کی طرف اس کا اشارہ ہو رہا ہے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے کہ ضرور یہ انشاءاللہ کوئی اعلیٰ مقام پائے گا. یہ بات سمجھانے کے کہیں شیطان ان کے دل میں بغض اور عداوت کا وسوسہ نہ ڈال دے کہ او یہ ہم سے آگے نکلے گا، میرا بھائی ہمارا بھائی ہم سے آگے نکل جائے گا، یہ وسوسہ نہ ڈال دے اور اس وسوسے سے بھائیوں کے دلوں میں بری تدبیر پیدا نہ ہو جائے. تو ذرا خیال رکھنا. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیاری تدبیر بھی کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ خواب دیکھنے کے بعد جب تعبیر ذہن میں آ جائے تو تدبیر بھی بتا دینی چاہیے، تدبیر بھی بتا دینی چاہیے کہ اس کی تدبیر یہ کر لو. مثال کے طور پر کسی نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصیبت یا پریشانی میں ایسی حالت میں دیکھا تو اس کو خواب کی تعبیر والوں کو چاہیے کہہ دے کہ آپ ایسا کریں فی الفور تو صدقہ خیرات کر دیں، فوری طور پر استغفار کے نوافل پڑھے. ٹھیک ہے. کوئی مصیبت کی طرف اشارہ، بہت کوئی گدلا پانی دیکھ رہا بھائی اب گدلے پانی میں وہ جا رہا ہے اور کوئی آفت آنے کا بھی اندیشہ ہے، کسی مصیبت میں یا تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، آپ فوری طور پر صدقات میں آگے اور سبقت لے کے جائیں، سبقت کریں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلدی رفع کر دے. تو فوری طور پر تدبیر کرنی چاہیے. تو تدبیر سکھائی نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اللہ ان الشیطان، اور بات یہ ہوگی کہ دیکھو خواب کی تعبیر ایسوں کو نہیں بتانی چاہیے، خواب کی تعبیر ایسے سے نہیں پوچھنی چاہیے جن کے بارے میں گمان ہو کہ وہ ہمارے حاسد بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے دل میں برا خیال بھی آ سکتا ہے. تو خواب کی تعبیر اپنے بہت زیادہ محبت کرنے والوں کو بتانی چاہیے تاکہ وہ آپ کی خواب کی تعبیر اچھی دے.
ٹھیک ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ بھائیوں میں وسوسہ ڈال دے گا. وکذالک، اسی طرح، یعنی اللہ تعالی ان سب کو منقاد کر کے، ان سب کو منقاد کر کے تمہیں عزت دے گا. اور واہ کے بعد بولوں تھا کہ میں کذالک کو صحیح کروں. واہ، اور اللہ تعالی ان سب کو منقاد یعنی مطیع کر کے تمہیں عزت دے گا. اسی طرح مجھے لگ یہ رہا ہے اس خواب کی تعبیر میں کہ یجتبی کا ربک، اسی طرح تیرا رب تجھ کو منتخب کرے گا نبوت کے لیے. وکذالک، اسی طرح یعنی جس طرح ان سب کو اللہ تعالی تمہارا مطیع بنائے گا، اسی طرح یجتبی کا ربک، تیرا رب تجھ کو چن لے گا، تیرا رب تجھے نبوت کے لیے منتخب کر لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعلیم دینا، سکھانا، اور سکھلائے گا تجھ کو علوم دقیقہ میں سے، علوم دقیقہ، باریک علوم دقیقہ میں سے، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر. احادیث، حدیث کی جمع ہے، گفتگو کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد خواب کی گفتگو، خواب کی باتیں. آپ بھی سو رہے ہو یار، لیکن اتنا اچھا واقعہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اس کو مزے لے لیکن آپ سو رہے ہیں، یا شاید مزہ زیادہ آ رہا ہے. سنو یار، سنو غور سے یار، تدبیر کیا کرو کہ نیند نہ آیا کرے، تدبیر کرو. وَيُعَلِّمُكَ، اور مجھے لگ رہا ہے خواب کی تعبیر سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو، میرے بچے، تمہیں خواب کی تعبیرات، تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیریں سکھلائے گا جو کہ علوم دقیقہ میں سے ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت کو، پوری کرے گا اپنی نعمت کو، علیکہ، آپ پر، اپنی نعمتوں کو آپ پر کیا کرے گا؟ تام کرے گا، پورا کرے گا. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے خاندان پر بھی. کما تمہا، جیسا کہ پہلے پورا کر چکا ہے تیرے باپ اور تیرے دادا اور پردادا پر. علی ابویک، جیسے پوری کر چکا ہے تیرے دادا اور پردادا پر. یعنی من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر. اس کا آگے تشریح موجود تھی تو میں نے ابوین سے دادا اور پردادا کا ترجمہ کیا. پردادا، اس سے پہلے جیسے تیرے دادا اور پردادا پر، یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام کے اوپر نعمتوں کو مکمل اور تام کیا، اسی طرح مجھے اس خواب کی تعبیر سے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی اپنی نعمت کو کیا کرے گا؟ تام کرے گا، اور تیرے اور آل یعقوب اور خاندان یعقوب پر بھی. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. یقیناً تیرے رب کو استعداد کا، مناسبت کا خوب علم ہے. تیرے رب کو مناسبت اور استعداد کا خوب علم ہے. وہ اس کے مطابق اپنا فیض جاری کرتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق اپنا فیض جاری کرتا ہے. ان ربک علیم حکیم، ان ربک علیم حکیم. علم ہے اس کو استعداد کا پتہ ہے، استعداد سے پتہ ہے تو فیض میں پہنچانے میں اس کی حکمت ہوگی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، البتہ تحقیق
یوسف اور ان کے بھائی کے قصے میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیاتون دلائل ہیں، آیاتون دلائل ہیں للسائلین ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کا، جو پوچھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں دلائل ہیں، دلائل ہے، دلائل ہے کیا مطلب؟ بھائی یوسف علیہ السلام کا قصہ کس نے پوچھا تھا؟ مسلمانوں نے بھی پوچھا تھا، اور یہودیوں نے۔ تو دلائل کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو دلائل یہ ہے کہ اس واقعے سے مسلمانوں کو عبرت اور قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہود کو، کفار کے لیے اس میں دلائل یہ ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد جو بالاستیعاب ہے، مکمل ہے، اس سے نبوت کی دلیل حاصل ہو جاتی ہے، نبوت کی دلیل مل جاتی ہے کہ ضرور یہ نبی ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنی مکمل طریقے سے بیان کرنا یہ کیسے آیا؟ تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یقیناً اس یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیاتن دلائل ہیں للسائلین ان لوگوں کے لیے جو یہ واقعہ پوچھنے والے ہیں۔ یاد کرنے کا ہے وہ وقت، وہ وقت یاد کرو بھائی، یاد کرو، یاد کرنے کا ہے وہ وقت، اس وقتیہ ہے، ظرفیہ ہے۔ قالو فعل نکالنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے پہلے، قالو یاد کرنے کا ہے وہ وقت، کیا ہے؟ قالو کہا بھائیوں نے، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، باہم مشورہ کیا بھائیوں نے مختلف حالات میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کی توجہ اور محبت کو بنیامین اور یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مشورہ کیا باہم۔ بھائی یہ گھر میں جب بہت سارے افراد ہوتے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے، تو قالو کہنے لگے سب مل کے کہ یار یہ جو یوسف ہے نا، اس کا بھائی یعنی بنیامین، اخو اس کا بھائی، خود بھی بھائی تھے لیکن اللہ تھی تھے، یہ دونوں سگے تھے، ماں باپ دونوں کا ایک ہی۔ احب الی ابینا منا، یہ زیادہ احبیبیت، زیادہ محبوبیت رکھتے ہیں ہمارے باپ کے سامنے بنسبت ہمارے، منا بنسبت ہمارے، منا یہ احبو اس میں تفضیل کے ساتھ، اس میں تفضیل مستعمل بمین ہے، اس میں تفضیل مستعمل بمین ہے۔ احب الی ابینا منا، یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے پاس بنسبت ہمارے، حالانکہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے، یہ دونوں بہت چھوٹے ہیں، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ اپنے والد کی خدمت بھی نہیں کر سکتے ابھی۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور نحنو عصبتن، اور ہم جماعت کی جماعت ہیں، نحنو عصبتن، ہم کیا ہیں؟ جماعت کی جماعت ہیں۔ عصبہ اصل میں لفظ عصبن سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں جمع ہونے کے، معنی آتے ہیں اس کے جماعت ہو جانے کے، گروہ ہو جانے کے، معنی اس کے آتے ہیں قوت کے، معنی اس کے آتے ہیں کثرت کے۔ وزن اس کا مفرد کا ہے، جیسے عصبہ کا وزن نکالنے غرفہ وزن نکلتا ہے، غرفتن، عصبتن، غرفتن، تو معنی اس کی جماعت کی ہے، کیونکہ غرفے میں بھی بہت سے لوگ ایک ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو غرفے کو غرفہ کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اندر آ جاتے ہیں، غرفہ اسی لیے کہتے ہیں اس کو غرفہ۔ تو اچھا یہ بھی وہی لفظ ہے کہ جیسے قوم کی جمع، قوم کی واحد نہیں آتی، رہتن کی واحد نہیں آتی، حالانکہ یہ اس میں جمع ہے قوم کا لفظ، قوم میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، رہت میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، لیکن اس کی واحد نہیں آتی، جمع در جمع ہو جائے گی، قوم کی جمع اقوام آ جائے گی، لیکن قوم کی واحد نہیں ملے گی آپ کو، رہتن کی واحد، یہ اس میں جمع ہے، تو عصبہ بھی جمع ہے، اس میں جمع ہے، اس کی واحد نہیں آتی، اور کہتے ہیں کہ یہ عصبہ 10 افراد کی جماعت کو کہتے ہیں، عصبہ 10 افراد کی جماعت کو، چونکہ بھائی بھی 10 تھے، بھائی کتنے تھے؟ اللہ تی بھائی کتنے تھے؟ 10 تھے۔
تو کہنے لگی کہ یار یہ زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ابھی یہ چھوٹے ہیں اور اتنی خدمت گزاری بھی نہیں کر سکتے، اور نحن عصبۃ، اور ہم جماعت کی جماعت ہیں، یعنی ہم قوت اور کثرت میں بہت زیادہ ہیں، ہم اپنے والد کی بڑے خدمت گزار لوگوں میں سے ہیں، اور محبوبیت ان کو حاصل ہو رہی ہے، محبوبیت ان کو حاصل ہے، اور والد کی توجہ ہماری طرف ذرا کم ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر یہ سوچ بھی ایسی ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، چھوٹا بچہ کوئی بھی ہو، اگر ان علاتی بھائیوں میں بھی کوئی چھوٹا ہوتا تو وہ خود بخود چھوٹے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ مطلب وہ اس میں کوئی ترجیح نہیں ہوتی، کوئی غلبہ محبت نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ بھائی سارے ہیں، وہ بھی چھوٹے سے بڑے ہو گئے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ان سے وہ پیار کی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا، وہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے۔ خیر بھائی لوگ سمجھنے لگے کچھ اور، تو کہنے لگے یار یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرو۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمیں لگ رہا ہے کہ ابو جان جو ہے نا وہ سری غلطی پر ہے، ابو جان سے غلطی ہو رہی ہے، خدمت والوں کو پہچان نہیں رہے اور جو خدمت نہیں کر رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی ہیں کیا؟ ابو سے غلطی ہو رہی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان وہ سری غلطی پر ہے کہ خدمت گزاروں کو محبت نہیں دے رہے اور غیر خدمت کرنے والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ محبت دے رہے۔ یار کیا کریں، ان کا ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں تو اپنے باپ کی محبت چاہیے، کیا کریں؟ کہنے لگے یار دیکھو مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھائی ہے نا بنیامین، اس کا اتنا ایشو نہیں ہے، اس کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ کہ وہ یوسف کا بھائی ہے، یوسف کا بھائی ہے، اس بھائی یوسف کے بھائی ہونے کی وجہ سے اس سے محبت ہو رہی ہے۔ اصل جو محبت ہے نا وہ ہے یوسف سے، اصل محبت کس سے؟ یوسف سے، یوسف کی وجہ سے اس کے بھائی سے بھی محبت کر رہی ہے، تو ساری بنیادی بات محبت کی وہ یوسف کے اندر ہے۔ اگر یہ یوسف نہ رہے تو بات پوری صحیح ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے باپ کے محبوب بن جائیں گے۔ معاملہ یوسف کا ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں توجہ حاصل کرو کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کا کرنا کیا چاہیے ہے۔ ساری بنیادی جڑ جو ہے نا ہمارے پاس وہ یوسف میں ہے۔ کہ لگے یار میں بعض لوگ مشورہ اپنے بھائی مشورہ کر رہے ہیں، یار ایسا کرتے ہیں یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اگر تمہیں قتل کرنے سے خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی زمین میں نا، کوئی دور دراز کی کوئی زمین ہو، چھوٹا تو ہے، واپس کہاں آئے گا، کوئی لے جائے گا، وہاں ڈال کے آ جاتے ہیں، اس کو پیار سے اٹھائیں گے، لے جائیں گے، کسی زمین میں ڈال کے آ جائیں گے، پھر اتنی واپسی میں کوئی نہیں آتا، جنگل میں لوگ ہوتے ہیں، بیابان زمینیں ہوتی ہیں، کہیں چلا جائے گا۔ یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، آپس میں کہنے لگے تم سب مل کے نا یوسف کو کیا کرو، قتل کر دو تاکہ جڑی ختم ہو جائے۔ اب اطرحوا، طرح باب فتح سے استعمال ہوتا ہے، طرح یطرحو طرحا، ڈال دینا، پھینک دینا۔ اب اطرحوا ارضا، یا کسی زمین دور دراز کی کسی زمین میں کیا کرو، اس کو میں بہت پریشان ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے، یار تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے، رات بھر چائے بیچتا ہے، کیا کرتا ہے یار، ایسا پریشان ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے، قسم سے میرا دل نہیں چاہتا کو دیکھ کر کوئی ایسا منہ کبھی یوں ہو جائے گا، کبھی توں کرے گا، کبھی ایسے پھاڑے گا منہ، تعلیمی کیفیت نظر نہیں آتی اس کے اندر۔ میں تو یار پتہ نہیں، یا تو یہ کوئی لوہا شوہا بیچتا ہے، کیا کرتا ہے، یا چائے بنا کے رات بھر 2-3 بجے دکان بند کرتا ہے، ٹینشن لیتی ہے اس کے اوپر، ٹینشن، اس کی ٹینشن میرے اوپر آ رہی ہوتی ہے، ذرا بھی چہرے پہ اس کی نا چستی نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھرتی اور بشاش ہر روز مرا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ دن بدن اس کی موت بڑھتی جا رہی ہے۔ اقتلوا یوسف اب اطرحوه، یا کیا کرو، ڈال دو کہیں، پھینک دو کسی زمین میں، یخلو لکم وجہ ابیک، تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، تمہارے باپ کا چہرہ،
توجہ خالص تمہارے لیے. یخلو یہ صیغہ بھی قابل غور ہوگا آپ کے لیے. خلا یخلو واؤ گر گئی ہے کیونکہ امر کے جواب میں آ رہا ہے نا بھائی, امر کے جواب میں آ رہا ہے تو واؤ جزم میں کیا حلف علت گر گیا. یخلو خلوون تنہا ہونا یا پھر مانا ہے خالص ہونا, خالص تاکہ خالص ہو جائے. یخلو کے معنی خالص ہو جائے تمہارے لیے وجہ ابیک تمہارے ابا کی توجہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ تو ترجمے کر سکتا ہوں اس کے میں. اور اس کے بعد تم ایسے لوگ ہوں گے تمہارے سارے کام درست ہو جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ گے تم لوگ اس کے بعد قومن ایسے لوگ صالحین جن کے سارے کام صالح اور درست ہو جائیں گے. یا ایک ترجمہ تو یہ ہے, دوسرا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں, ہو جاؤ پھر تو ہو جاؤ گے تم اس کے بعد قومن ایسے لوگ صالحین کہ جو توبہ کرنے والے ہوگے. یعنی اس کام کے کرنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد آنا, توبہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, تو بس تمہارا کام بھی بن جائے گا, یوسف بھی قتل ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ تمہارے کو جنت بھی ملے گی. تمہیں کیا ملے گی؟ توبہ کرنے کی وجہ سے, معافی مانگنے کی وجہ سے جنت بھی ملے گی. آج بھی لوگ ایسی بات کہتے ہیں یار ابھی کرنے دو بعد میں توبہ کر لوں گا, یار ابھی کر لے دو بعد میں توبہ کر لوں گا. خدا کی شان ہے, یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. اور بھائی یہ کام نہیں ہے, خدا نے تمہیں توفیق دی تو تم توبہ کرو گے, ورنہ دے مار 4.5 ہوگا, بچو گے نہیں تم. توبہ کی توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے. یہ نہیں تم میں سمجھ لو کہ توبہ میرے اختیار میں ہے. توبہ کیا اختیار میں؟ مرتے وقت کتنے لوگوں کو بولتے ہیں یار مرنے سے پہلے یا مرنے کے وقت میں کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن سب باتیں کرتے ہیں, کلمہ منہ سے نہیں نکلتا, پھر حالانکہ باتیں ساری کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار قومن تکونوا من بعدہ, ہو جانا تم اس کے بعد ایسے لوگ کہ جو توبہ کرنے والے ہو, صالحین ہو, توبہ کر لینا, معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے پر, اور پھر نیک اور اس لوگوں میں شمار ہوگے, تمہیں جنت بھی ملے گی. قال قائل منهم, ان بھائیوں میں سے ایک کہنے والے بھائی نے کہا نانا لا تقتلوا یوسف, نہیں یہ قتل کرنا تو بہت بری بات ہے یار, بہت بڑا گناہ ہے یار, یہ قتل نہیں کرنا یار, بھائی کو قتل نہیں کرنا. لا تقتلوا یوسف, قتل نہیں کرنا یار, یہ تدبیر صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, قتل نہیں کرنا یوسف کو, بہت بڑا گناہ ہے یہ تو. وَأَلْقُوا أَلْقَى يُلْقِي إِلْقَاءً, ڈال دینا. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور ایسا کرو کہ ان کو دوسری تدبیر ہے نا وہ کر لو. کسی زمین میں کہیں ڈالنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ کوئی گہرا کنواں ہو نا, جب کے معنی کنواں, اور غیابہ معنی گہرا, اندھیرا, اندھیرا کنواں. غیابہ کہتے ہیں اندھیری کو, اندھیری یعنی گہرائی کی وجہ سے جو اندھیری پیدا ہوتی ہے اسے غیابہ کہتے ہیں, گہرائی کی وجہ سے. ایک تو لائٹ چلی جاتی ہے وہ نہیں, گہرائی کی وجہ سے جو اندھیری چھاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غیابت. غیابت کہتے ہیں یار یہ کرو, القو ڈال دینا اس کو, فی تم لوگ ڈال دینا, فی غیابت الجب, جب کے معنی کنواں, گہرا کنواں, اور غیابت گہرے کنویں کی اندھیری میں. یلتقطہ بعض السیارہ, سیارہ کے معنی ویسے آج کل تو سیارہ استعمال ہو رہا ہے, سیارہ استعمال ہو رہا ہے گاڑی کے لیے, کہ سیارے سے مراد یا قافلہ ہے, کہ کوئی قافلہ, بعض السیارہ, بعض السیارہ, کوئی قافلہ اس کو لے جائے گا, کنویں میں جائے گا, مطلب دیکھے گا پانی وانی کے لیے ڈول ڈالے گا, وہ آواز آئے گی, آواز دے گا, یہ اس کو لے جائے گا. بھائی یار اچھی ایک بچہ ہی مل گیا غلامی کی شکل میں, لے جائے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنا چاہتے ہو نا, اگر تمہارا ارادہ ہے نا کرنے کا, یہ کام کرو, قتل نہیں کرنا یار, قتل نہیں کرنا. یہ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے تجویز پیش کر دی, ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام کرو. تو یہ تدبیر دے کر بھائی نے پھر سمجھایا اس کو. اب یہ کیا کریں گے آگے, یہ تدبیر ہونے کے بعد, مشاورت ہونے کے بعد, اب یہ آگے کیا کریں گے؟ اب سب بھی قصہ جانتے ہیں لیکن سیغوں کی پہچان کے ساتھ پڑھیں, اچھا ہے. بس صدق اللہ العظیم.